بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق نئے سال کے متعلق بھائی محمد عمر صاحب پوچھ رہے تھے کہ نیا سال منانا اور نئے سال کی مبارکباد دینا، پھر فنکشن وغیرہ کرنا، اس کے متعلق ہمیں قرآن حدیث کے روشنی میں بتا دیجئے۔ بھائی عمر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، 40 سال تک جب تک ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی، اعلان نبوت نہیں کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے جو سال شمار ہوئے اس کو عیسوی سال کہتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نبوت کا اعلان کیا، تو پھر نبوی سال شمار ہونے لگے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی، پھر ہجری سال مشہور ہونے لگا۔ الخلاصہ، جب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کا آغاز ہجرت سے کیا ہے، اور سارے صحابہ اس بات پر متفق ہوئے، سارے صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیغام کو اور اس بات کو مان لیا، قبول کیا، تو سن کا آغاز ہجرت سے شروع کیا۔ آج ہم جو ہے اسلامی مہینے، اسلامی سال کا جو آغاز کرتے ہیں وہ محرم الحرام سے کرتے ہیں، اس لیے کہ محرم الحرام کے اندر سے ہی صحابہ اکرام نے ہجرتیں شروع کی، تو پھر اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے سال کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ باقی یہ جو جنوری، فروری، یہ جو ہے مہینے ہیں، تو یہاں سال کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ یہ شمسی اور قمری مہینے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں 1 جنوری سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ مبارکباد دی جائے اور نئے سال کے آغاز میں خوشیاں منائی جائیں، اور جس طرح کہ ہم لوگ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی خوشی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دور نبوت گزارا، یعنی جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، تو 63 سال ہمارے نبی کی عمر ہے، 23 سال دور نبوت بنتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال آیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئے سال کے اوپر مبارکباد یا اس طرح کا کوئی فنکشن جس طرح کا آج کل ہو رہا ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا دور آیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال دور حکومت کیا، تو ان کی زندگی میں بھی نئے سال آئے، تو انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی فنکشن نہیں کیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال حکومت کی، ان کی زندگی میں بھی 10 سال آئے نئے سال، یعنی حکومت جب کی ہے، خلافت سنبھالی ہے، تو انہوں نے بھی اس کے متعلق کوئی اس طرح کا نیا فنکشن یا مبارکباد جس طرح کا آج کل ماحول ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال 12 دن کم حکومت کی ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی بات ہمیں حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح حضرت علی، یعنی صحابہ کے دور میں اس طرح کا کوئی مبارکباد دینا یا فنکشن بنانا جس طرح کہ آج کل جو ہے منایا جا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئیے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا اور جو ہے ہیپی نیئر ڈے یہ منانا،
یہ ہمارے نبی اور صحابہ کے دور میں یا شریعت کا جو ہے طریقہ نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ پھر یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ طریقہ گوروں کا طریقہ ہے، یہ مغرب والوں کا طریقہ ہے، اور یہ ان یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جس کو آج کا ہمارا مسلمان بڑے شوق اور ذوق سے مناتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، ہمیں جو باتیں ان کی لینی چاہیے وہ ہم لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو باتیں دنیا کے ماحول میں آپ دیکھیں وہ لوگ اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں، بہت اچھا پیار کرتے ہیں، اور ان کے ملک کا نظم اور ضبط کتنا ہے، بہت اچھا ہے. ہم ان چیزوں کو فالو کریں بجائے ہم ان چیزوں کے ہم ان یہود و نصارہ کی ایسی چیزیں اپنے اسلام اور شریعت میں لے آتے ہیں جن کا سراسر گناہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم جس قبیلے کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کی دن وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا. حاضرین و ناظرین دیکھیے، اب یہاں جو نئے سال میں جو ہے برائیاں رسمیں یہ جو منائی جاتی ہیں، حیرت کی بات ہے. میں ان والدین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتے. دیکھیے صرف وقت تبدیل ہوتا ہے، ایک گھڑی تبدیل ہوتی ہے، ایک ٹائم تبدیل ہوتا ہے، 11:59 تک کچھ بھی نہیں ہے. یوں 12 بجیں گے رات کے تو لا حول ولا قوت الا باللہ ملک کے اندر ایک طوفان بچ جائے گا، فائرنگ شروع ہو جائے گی، اور ادھر سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ شراب میں مست ہو جائیں گی. مختلف قسم کے خرافات، کیک کاٹنا ہے، شراب نوشی کرنا، مختلف قسم کی یہ جو خرافات، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود و نصارہ کے سلام سے بھی منع کیا ہے. ہم سلام کرتے ہیں اور ان کا بھی ایک سلام کا طریقہ ہے، یعنی وہ سلام بھی تم نے اپنے اسلام میں نہیں کرنا. اور ہم امامہ باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ہماری ایک سنت طریقہ ہے، ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ ہماری پگڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے نیچے کیپ پہنیں، کیپ کے اوپر پگڑی باندھیں، یہ سنت ہے. اور یہود و نصارہ کی جو پگڑی ہے وہ جو ہے دوسرے طریقے کی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کے سلام سے منع کیا گیا، ان کے امامے سے منع کیا گیا، ان کی ان چیزوں کو نہیں اپنانا. تو پھر یہ نئے سال کی مبارکباد دینا یا نئے سال کا جو ہے فنکشن کرنا، خرافات کرنا بہت بری چیز ہے، اور ہمارے ملک کی جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کو جو ہے نقصان دینا کتنا یہ جو ہے نقصان ہے. اپنے ملک کا ہم نقصان کر رہے ہیں. تو میں ان والدین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را آپ اپنے بچوں کا جو ہے خیال کریں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں. بس یہ بچے ہیں کیا کریں، نیا سال آ رہا ہے، آزادی ہے، یہ تھوڑا سا بچے آزادی کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. بھائی جو اس ٹائم بچے آپ کا جو ہے یہ آپ کے بچے خوشی منا رہے ہیں، آپ کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، تو یہ پھر کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آج جو تم کرو گے کل تمہارے آگے یہ سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ نہ کرے جو جس ماحول میں ہم جو ہے نا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم جو ہے اگر اس میں خرافات کرتے ہوئے اگر ہماری ڈیتھ ہو گئی تو کل قیامت کے دن ہم پھر کیسے جو ہے منہ دکھائیں گے؟ تو یہ حاضرین و ناظرین میرے اور آپ کے لیے جو ہے سوچنے کا ایک جو ہے المیہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچیں، اس پر غور و فکر کریں اور تدبر کریں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ سارے کے سارے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کا خیال کریں. تھوڑا سا نئے سال کا جو ہے، نیا سال کیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. ہمیں اس چیز کی کیا خوشی ہے؟ ہم کس چیز کی خوشی منائیں، کس چیز کو ہم فالو کریں؟ یہ تو نیا سال آتا ہے، ہماری زندگی کا ایک قدم جو ہے قبر کی طرف جا رہا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں، ایک بندہ جو ہے کراچی سے چلا ہے، وہ جا رہا ہے اسلام آباد. اب اسلام آباد جا رہا ہے جو ہے عدالت میں جا رہا ہے، اور اس کے آرڈر آ چکے ہیں پھانسی کے، اور درمیان میں جتنے بھی سٹاپ آ رہے ہیں، کیا ہر سٹاپ پہ وہ خوش ہوگا؟ نہیں. یعنی جتنے جو سٹاپ آئیں گے وہ اتنا ہی اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے.
تو ہم یوں کہیں کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے، نیا سال جو ہے کیا ہے، ہمیں ایک قدم قبر کے قریب کیا ہے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے۔ بلکہ آپ تھوڑا سا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے گانا سننے والے ہیں یا دوسرے ماحول میں لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صبح صبح اپنی دکان کا آغاز جو کرتے ہیں نا، کھولتے ہیں، تو ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح صبح اپنی دکان کھولتے ہیں تو صبح صبح اپنی دکان سے جو ہے کوئی روپیہ 10 روپے نکال کر کسی فقیر کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار اچھا چلے۔ اچھی نیت ہے ان کی، اچھا ذہن ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح صبح اپنی دکانوں پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک، سورت یاسین کی تلاوت، سورت الواقعہ اور سورت بقرہ، مختلف قرآن پاک کی صورتوں سے جو ہے اپنی دکان کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ چیزے کے بعد میں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ گانے یا کوئی اور چیز میں مصروف ہو جائے، لیکن صبح صبح جو ہے وہ اپنی جو ہے دکان کا آغاز، اپنے وقت کا آغاز ایک تلاوت کلام پاک سے جو ہے کرتا ہے۔ اب اگر ہم نیا سال، نئے سال کی ابتدا ہم ان خرافات میں کر لیں تو کیا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پورا سال اس طرح گزاریں گے، پورے سال کو ہم اس طرح منائیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا ہم اپنے نئے سال کی ابتدا ٹھیک کر لیں۔ اپنی جب نئے سال کی ابتدا ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا نیا سال جو ہے اچھا رہے گا۔ تو ہم یہ کہیں دوسروں کو کہ اللہ پاک یہ آنے والا جو نیا سال ہے آپ کی زندگی میں اس کو اچھا رکھے۔ تو یہ تو غلط بات نہیں ہے، کوئی جملہ اچھا غلط جملہ نہیں ہے، اچھا جملہ ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آج کیا جو ہے ہمارا پیغام جو ہے یہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو اور اپنے گھر میں اس چیز کو تھوڑا سا فالو کریں کہ نئے سال کا کیا فنکشن اور کیا جو ہے ہم خوشی منائیں۔ یہ تو وہ گورے ہیں جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، فلسطین والے کتنے ہمارے جو ہے مسلمان بھائی ہیں، ان پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور یہ تو آپ کے اسلام میں مختلف قسم کی جو ہے سازشیں اور شوشہ جو ہے چھوڑتے ہیں تاکہ مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمارے طریقے پہ آ جائیں، ہمارے طریقوں کو فالو کریں۔ تو ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان لڑکی، ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری بچے، ہماری بچیاں بڑی خوشی سے مناتے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اور خرافات کر رہے ہیں، رسومات کر رہے ہیں، فضول خرچیاں۔ یقین جانیے، آپ اندازہ لگائیے، اب یہ 31 دسمبر ہے نا، اب یہ جو 1 جنوری ہوگا، یہ اس رات کو کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا ہم جو ہے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو حاضرین و ناظرین، امید ہے یہ میرا پیغام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بھائی عمر صاحب، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو قرآن حدیث میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کا فنکشن یا اس طرح کا کوئی جو ہے ماحول نہیں بنایا، اور نہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو نئے سال کے آنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔